گفتن از نیمه شب تا طلوع فجر، نیمه شب تا طلوع آفتاب، در حالی که در بعضی از اعمالش مثل رمز همه وفاق دارن که از طلوع آفتاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علماء فرماتے ہیں کہ ہم دلیل کے پابند ہیں. اگر ہمارے پاس ایک دلیل ہوتی، کوئی خاص واضح دلیل ہوتی ہے کہ جو یقیناً ہمارے پاس نہیں ہے، کہ جس سے معلوم ہو کہ آدھی رات کب ہے، اب زوال بعض روایت میں ہے زوال سے مراد طلوع آفتاب سے لے کر اس کے زوال کا وقت. بعض نے کہا کہ نہیں، شب میں بھی ایسا ہی ہے کہ نصف شب جو ہے وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کے وسط ہے یا مغرب سے ہے. مغرب شرعی چونکہ روایات میں منع کیا گیا کہ غروب شمس مغرب نہیں ہے، بلکہ غروب معیار نہیں ہے. مغرب یعنی وہ خاص وقت جب حمرہ مشرقیہ ختم ہو جائے. بعض نے الگ الگ معیار بیان کیے ہیں. دو یا تین صفحے انہوں نے مختلف قرائن کو بیان کیا ہے نصف شب کے لیے، طلوع کے لیے وغیرہ. نصف النہار تو بحث ہی نہیں ہے، دن کا نصف تو بحث ہی نہیں ہے، زوال کا وقت. نہ اس کے اندر اختلاف ہے نہ بحث ہے. باب صوم میں یعنی روزے کے باب میں دیگر جو دلائل ہیں انہوں نے مختلف چیزوں غروب و مغرب میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے. پھر مشہور کہتے ہیں کہ نہیں مغرب معیار ہے، غروب معیار نہیں ہے. تو جمع دلالی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جمع دلالی جب ممکن ہو تو پھر تعارض نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں تقیہ بہت شدید تھا اور کشف ہو جاتا تھا. تعارض کیا، لہذا مخالف قوم عمل کیا، عامہ جو بات کہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. علماء نے یا حکم دیا ہے، فتویٰ دیا ہے، یا احتیاط کی ہے. اگر روایت میں غروب کہا بھی ہے تو مغرب ہے، کیونکہ بعض روایات سے تشریح ہو چکی ہے اس کی. یعنی غروب کہا بھی گیا روایت پہ، اس سے مراد مغرب ہے. کیونکہ دلیل خاص نے کہا ہے کہ معیار غروب نہیں ہے. اقیم الصلاة لدلوک الشمس ہے روایت میں.
आप तफसीर में देखिए दुलूक शम्स है। दुलूक का मतलब है तुलू से गुरूब तक। दुलूक का मतलब क्या है तफसीर में? क्या दुलूक का मतलब निस्फ, आधा, तुलू और गुरूब के बीच का हिस्सा निस्फ। लिहाजा वहां बहस नहीं है, बहस है निस्फ शब में। اما در تشریع مطابق دلیل مگه احکام شرعی بعضش تابع؟ نه देखिए घंटा 11 या 12 तो मेयार नहीं है, मेयार है सूरज का तुलू और गुरूब करना, उसका निस्फ। और दलील ऐसी नहीं कि हम हर जगह एक ही जैसा, हम अहकाम शरिया में हर एक चीज़ का हुक्म अलग है, मेयार अलग है। बाज़ चीज़ें सूरज के लिहाज से हैं, बाज़ चीज़ें चाँद के लिहाज से, हर एक अपने दलील का ताबे है। चूँकि बैतूता में बैतूत हज बिन के उसके अंदर निस्फ और नीमा का बयार नहीं, तो लिहाजा हज में तो गुरूब से फज्र तक को हिसाब किया गया बैतूते में। चूँकि ज़ाहिर दलील नहीं, कुछ नहीं कहा है ज़ाहिर दलील है, लिहाजा कुरान ने शतरुल मस्जिदुल हराम कहा है, लेकिन तफसीली बहस को अगर आप देखें तो काबा जो है मस्जिद के लिए है और मस्जिद जो है बाहर के लिए, ये बहुत नादिर कलमा है। सब ने कहा है काबा, कुरान ने कहा शतरुल मस्जिदुल हराम।
جس طرح آیات اور روایات کو جمع، اسی طرح ضرورت ہے جمع کیا جائے کہ اس کے بیچ کا ایک خلاصہ، کعبه قبله است، نہ مسجد نہ حرم. حتی برای بیرون از مسجد اگر کسی رو به مسجد وایساد اما یک خط بکشن به کعبه نخوره این قبله نیست. اگر حرم کے باہر پڑھ رہا ہے مقابل حرم وایساد دیدی که اگر خط بکشن به کعبه نمیخوره این قبله قبلہ کعبہ ہے. لیکن ایک چیز عرف دنیا کے لیے، اکثر لوگوں کے لیے، اکثر امور میں جس میں شرط ہے، جس میں نماز ہے، دفن میت ہے، ذبح ہے، حیوانات کے ذبح، رو قبلہ ہونا شرط ہے، جس میں احتضار میں میت کا پیروں کا میت کی طرف قبلے کی طرف کا. تو اس کے اندر بہت اس میں قبل توسعہ کہ ہم قائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بالکل صد در صد رخ ہونا بہت مشکل ہے عام لوگوں کے لیے. یعنی شارع وقتی که احکام زیادی را متوقف بر قبله کرد مشروط به قبله کرد اور قبلہ چونکہ احکام کو مشروط کیا ہے کعبے قبلے کی طرف، اور قبلے سے مراد کعبہ ہے، تو جہاں اکثر لوگوں کے لیے دقت ہے وہاں پر ہم توسعہ قائل ہوں گے کہ معیار جہت ہے. عرض کردم تو خود قرآن شریفه اساسا مسجد حرام و مع ذلك هم روایت میگه یعنی کعبه، یعنی مسجد گفته شده از مطلق مقید اراده شده، این جای خاص از مسجد کعبه و ما اکثره توی تعبیرها روایت حجت ہے آیت کی طرح یا نہیں؟ روایت معتبر حجت ہے، حجیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. لہذا روایت تقیید بھی کرتی ہے، تخصیص بھی کرتی ہے. سینکڑوں ایسے، 10-20 نہیں ہیں، سینکڑوں ایسے. شطر المسجد الحرام کہا ہے آیت نے. مقصود از تو روایت داره که مقصود از روایت میں ہے کہ مسعود مسجد الحرام سے کعبہ ہے. تاریخ روایات این که از مسجد الحرام پیغمبر مشہور ہے کہ پیغمبر کی معراج ام ہانی کے گھر سے تھی، جبکہ قرآن نے مسجد الحرام کہا ہے. تو اس میں توسعہ ہے، وسعت ہے. پہلی تو بات یہ کہ روایت میں ہے کہ 2 بار سے زیادہ ہے. امام صادق علیه السلام یا یک کسیه از کسی تفسیر منفسر القرآن برای تو نه باید ما جمع کنیم بین حجتین کتاب الله و عشرت آیات. اگر روایات یک تخصیص یک تقییدی گفت معتبره مثل خود آیه، اگه آیه دیگر رو تخصیص کنیم یعنی مسجد الحرام که گفته شده یعنی کعبه به خاطر جمع آیات و روایات. اصل یہ ہے کہ ہم آیات اور روایات کو جمع کریں جب اس طرح. معلومه فقط توسعه داره. همین عرض کردم مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه بگیم توسعه داره. غالب مردم ورنہ غالب لوگ جو میت کو دفن کرنا چاہیں گے رو قبلہ، محتضر کو رو قبلہ کرنا یا نماز پڑھنا چاہیں یا ذبح کر، کیا بہت دقت بہت دقیق نکال سکتے نہیں؟ خلاف حکمته اقتضا میکنه بله در قبل توسعه. بله اگه کسی علم داره یه استحاله این فلکیین دقتهایی هست که میتونه همین حالا از اون ور دنیا با دقت مثال کے طور پہ جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی علم ایسا آ جائے کہ اس کے ذریعے سے وہ قبلے کو بالکل دقیق کعبے تک کر سکتا تو بالکل یقیناً اسی پہ نماز پڑھے گا، وَإِلَّا جہد کافی ہے.
همین یعنی چی؟ یعنی توسعه در کعبه. مردم شاید نه غالبا همین رو قبول. اگر نه قبله یعنی کعبه، خصوص همین مقدار کعبه. اونم که ایشون فرمودن که تیامن من ندیدم، تیاسر هست، اونم تو خود مسجد الحرام هم که شما مثال کے طور پہ جب آپ مسجد الحرام میں کھڑے ہیں تو آپ کی نماز کعبے کی طرف ہو، تو وہاں مستحب ہے کہ رکن کی طرف ہو، ارکان کی طرف. تو اہل عراق کے جدار کعبے سے رخ کی طرف کریں تو تھوڑا سا مائل ہونا پڑے گا. لیکن اگر آپ ایک سیدھی لائن کھینچے تو سینکڑوں میٹر سے ادھر چلا جائے. لیکن یہ مناسبت حکم موضوع سے صحیح ہے. دلائل یہ ہے کہ سب کے لیے کعبہ قبلہ ہے، لیکن جہت کافی ہے. قبلہ کعبہ ہے. ظواہر حجت ہے. بله بعضی فرمودن این را، اما غالب میگم متفقی شاید 5 تا پیدا نکنید. دختری که بکره نه اصلا معاچی فرمودن منم برمشتن همینه که نبلد قسم تکلیف. میری نظر میں باپ کی اجازت جو ہے وہ حکم تکلیفی ہے، وضعی نہیں ہے. یعنی بہت ہے اختلاف، منقطع و دائم کا فرق ہے، اذن کی ضرورت ہے یا بالعکس ہے، بہت سے اختلافات ہیں، بہت سی فروعات ہیں. اس میں 5-6 قول ہیں. بعض میں ہیں لا امر، بعض میں کہہ رہے نہیں بیٹے سارے اختیار جو بیٹی کے پاس ہے. بکر رشیدہ یعنی باکرہ اور رشیدہ میں باپ کی اجازت حکم تکلیفی ہے. یعنی اگر باپ نے کی اجازت کے بنا اس نے عقد کیا تو عقد باطل نہیں ہے، لیکن اس نے ایک حرام کام انجام دیا ہے. بعض اگر نہیں اصلاً اخلاقی مسئلہ ہے کہ اگر باپ نے منع بھی کیا ہو تب بھی اخلاقی مسئلہ ہے، نہیں اصلاً کوئی کسی قسم کا حرام بھی مرتکب نہیں. بعض کا نظریہ یہ ہے، یعنی لا اقتضائی ہے یہ مسئلہ. احتیاط یہ ہے کہ میں نے تو احتیاط کا نظریہ رکھا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ باپ کی اجازت سے کرے. اگر آپ روایات کو جمع کریں اور دونوں روایت کے بیچ کا راستہ نکالیں، تمام روایات کے بیچ کا، تو یہی نکلے گا. اگر لڑکی راضی نہیں پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی اشکال بلا خلاف نہیں، بلا اشکال. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو عقد صحیح نہیں. صرف وہاں مسئلہ ہے کہ جہاں بیٹی لڑکی راضی ہے باپ راضی نہیں ہے، وہاں 6-7 قول ہیں علماء کے. اگر لیکن ثابت ہو جائے کہ لڑکی راضی نہیں ہے، اضطرارن بھی اگر لڑکی راضی ہوگی تو عقد صحیح ہے. اضطرار میں بہت سے عمل صحیح ہو جاتے ہیں، مکرہ نہ ہو، بس ضرورت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے.
مثلا ایک انسان 20-30 سال محنت کر کے ایک گھر بناتا ہے، بعد میں کسی وجہ سے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے لیے گھر بیچنا ضروری ہو جائے، تو بہت استرار میں بیچ رہا ہے، بہت بے دلی سے بیچ رہا ہے، لیکن صحیح ہے۔ استرار اور مکروہ ظاہراً کراہت ایک جیسی لگتی ہے، لیکن دونوں کے حکم الگ الگ۔ لہذا استظہار ہونا کہ یہ خلاف ہے، یہ حکم کو بدل دے گا۔ اگر اکراہ ہے، مجبور اس کو راضی نہیں ہے اور اس کو راضی کیا جائے، واقعاً اگر مکرہ ہے، اس کو قبول نہیں ہے، نہیں پہلے سے کہے کہ میں تیار نہیں ہوں، مجھے پسند نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ دیکھیں جو مجبوری میں اپنا گھر بیچ رہا ہے، ضرورت کے تحت گھر بیچ رہا ہے، تو استرار میں مجبور ہو کر یہ عمل کر رہا ہے، خوش تھوڑی نہ ہے اس عمل سے، لیکن مجبوری ہے، لہذا بحث صحیح ہے۔ اختلافی ہے مسئلہ۔ ایک جماعت جس میں مرحوم بھائی بھی شامل ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں سمجھ، بعض نے کہا ہے کہ ہسبینڈ آنکھ کو ختم بھی کر سکتے۔ ایک اور بحث ہے کہ صغیرہ کے سلسلے میں ولایت پدر جو ہے، باپ کی ولایت کس حد تک ہے، کہ حتی مرزا نائینی جیسے نے تصریح کی ہے کہ ولایت ہے، پھر باپ کی چاہے مصلحت نہ ہو صغیرہ کی، مثلا اس کی مصلحت نہیں ہے کہ اس کی شادی کی جائے اس طرح سے، لیکن باپ اگر کر دے تو ولایت اس کی اختیار ہے۔ لہذا ہر فرق کی اپنی دلیل ہے، آپ ایک دلیل کو دوسری فرق پہ یا اس فرق کی دلیل کو دوسری فرق کے اوپر حمل نہیں کر سکتے۔ صرف علت نہیں، کئی علتیں ہیں۔ اگر استثناءات میں شیخ انصاری کو نے اس مقاصد اس کو ذکر کیا ہے، مفصل ذکر کیا ہے، اگر استثناءات میں ذکر کیا ہو تو ویسے ہی، تو استثناءات تک پہنچنا ضروری ہے۔ يستفاد منها هذا من موارد الاستثناء. نعم لازم يكون مسلم، مو انه بعض يقولون هذا لیکن عاطل، هذا بعض يقولون لازم مسلم ہونا چاہیے، عاطل الارض عاطل دعا میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اپنے دعا میں کوئی حرج نہیں، الہی کہہ کے بات کرے، اہل بیت کا نام لے، یا مثال کے طور کے اوپر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنا دعا لے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، لیکن خیال سوال خدا سے ہو، اللہم الہی، مثال کے طور پہ خدایا میرے بچوں کو صحت دے، میرے بچوں کو عافیت دے، میرے والدین کو سلامت رکھیے، اس کوئی حرج نہیں، جس کو خطاب کریں وہ خدا ہو. عام حالات میں ائمہ معصومین، حضرت زینب، جناب ابوالفضل عباس، حضرت رقیہ، کسی کو بھی خطاب کر سکتے ہیں دعا میں، لیکن نماز میں خطاب صرف اور صرف خدا. بس حرام کی دعا نہ کرے. قنوت میں کسی بھی زبان میں قنوت پڑھ سکتے ہیں. اگر عربی نہیں آتی کوئی حرج نہیں ہے. محل اختلاف ہے، لیکن اکثر نے قبول کیا. عروہ میں بھی ہے اختلافی مسئلہ، البتہ فارسی شرط نہیں ہے، یعنی عربی شرط نہیں ہے، باقی کسی زبان میں قنوت میں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.